اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ چیپٹر نمبر 25 یہ اس بک کا لاسٹ چیپٹر ہے جس میں 2 لیسنز ہم کریں گے۔ پہلے لیسن کا کوشچن ہے 100 اونٹوں کا واقعہ تحریر کریں۔ لیسن کا نام ہے 100 اونٹوں کا انعام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو کہنے لگے اب میرا مکہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تنعیم کے مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ آیت نازل کی، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت کرنے والے۔ آیت نمبر 100۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حسان تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سناؤ میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کو شاعر رسول کا خطاب بھی ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے، ان کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو 2 میں سے دوسرے تھے، اس بلند بالا پہاڑ میں تھے، اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے ارد گرد چکر لگائے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار تھے، جیسے کہ ایک دنیا جانتی ہے کہ اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یا برابر نہیں تھا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا حسان، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ تم نے کہا، وہ غار والے کے نزدیک یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کے برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے ابو دردہ، یہ کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے زیادہ افضل ہے؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء اور مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا کہ ابو بکر سے مشورہ کیا کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ یہ چند احادیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس لیے نقل کر دی گئیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے ساتھی تھے، اور یہ عظیم اعزاز تھا۔ غار سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر سوار تھے اور راہب کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ راہب انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے میرے ساتھ میرے راہب ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے کہ یہ کوئی راہب گائیڈ ہیں جو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی
زو معنی گول مول یعنی کہ جواب دینا، کیونکہ نبی کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا رہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے، ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش کے 100 اونٹنیوں کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں: میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ اٹھا، گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دو اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھلی طرف سے نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری کا مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی یہ کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی ذرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخرکار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا۔ لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری، میں بھی نیچے گرا۔ پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی، میں اٹھا۔ میرے ترکش میں فال کے تیر تھے، یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پہ لکھا ہوتا کرو اور کسی پہ لکھا ہوتا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر نکالا، فال نکالی، یعنی میں جانتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ 100 اونٹنیوں کا انعام میں حاصل کرنا چاہتا تھا، نہ والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کے آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئیں، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھسی ہوئی تھیں، وہ زمین سے نہ نکلیں۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا کہ اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتایا اور بولا، بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ اگلے لیسن کے 2 کوسچنز ہیں۔ پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تحریر کریں، اور دوسرا سوال ہے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ تحریر کریں۔ لاسٹ لیسن ہے، حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ کے دعا فرماتے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر آئے، سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس پر سوار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیٹ تک زمین میں دھس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا،
میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہیں تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے آپ نے کیا فرمایا؟ کسرا بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیرت انگیز پیشن گوئی تھی، کیونکہ اس وقت ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کے بادشاہ کسرا کو شکست فاش ہوئی تو اس مال غنیمت میں کسرا کے کنگن بھی تھے۔ یہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے، اور اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اپنے ایمان لانے کی تفصیل سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے مارکوں سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان سے میری ملاقات جرانہ کے مقام پر ہوئی۔ میں ان انصاری سواروں کے درمیان سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں سراقہ ہوں۔ ارشاد فرمایا قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا گیا اور پھر ایمان لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسرا بن ہرمز سے چھین لیں، جو یہ کہا کرتا تھا میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ یہ سراقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹنے اور راستے میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آتا ہوا انہیں ملا، یہ کہہ کر لوٹاتے رہے میں اسی طرف ہی سے ہو کر آیا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔ غرض اس روز یہ قافلہ تمام رات چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب دور دور تک کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں سامنے ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آئی، اس کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور اپنے ہاتھوں سے جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان کے سائے میں سو سکیں۔ جگہ صاف کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوستین وہاں سے بچھا دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہاں سو جائیے، میں پہرا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے کو چٹان کی طرف آتے دیکھا، شاید وہ بھی سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس طرف مڑے اور اس سے بولے، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جواب میں اس نے کہا، ہاں ہے۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا، اپنے ایک برتن میں اس کا دودھ دھویا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جو کہ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی کی دھار ڈالی تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، یہ دودھ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر بولے، کیا روانگی کا وقت ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ہو گیا۔ اب یہ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، یہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ ان کا نام عاتقہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا
کہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، اس کمزور اور مریض بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دھونے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی، آپ خود سوچیں یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور یہ دعا کی، اے اللہ اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کے ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یہاں پہ یہ چیپٹر مکمل ہو گیا اور یہ کتاب کا پہلا حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس کتاب میں قدم با قدم میں جلد اول میں مکی دور کے تمام حالات تھے اور الحمدللہ یہ شعبان میں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سنت اور بدعت کا فرق سمجھا دیجیے۔ میرے مالک جتنے دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی خیر کے لیے مانگی، ہمارا حصہ بھی ان دعاؤں میں رکھ دیجیے۔ یا اللہ جن گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، ہماری بھی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں سے یہ کام آپ لے لینا۔ یا اللہ ہمیں بھی اس کام کے لیے پسند فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرنا جن کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں مسکرائیں گے، خوش ہوں گے۔ یا اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔